السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان یوٹیوب چینل۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول عقاب بائے اسلم راہی ایم.اے، قسط نمبر 34۔ اگر آپ اردو ناول عقاب کی سابقہ اقساط سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حلب کے سلطان عماد الدین کو علم تھا کہ قلعہ اسارب، مرۃ النعمان اور قلعہ حارم کے عیسائی حکمران سرحدی مسلمانوں کے لیے ایک خطرہ اور مستقل عذاب بنے ہوئے ہیں۔ سرحدی مسلمانوں کے گھروں کی لوٹ مار، ویرانی اور تباہی ان کا روزمرہ کا محبوب مشغلہ اور دل پسند تفریح تھی۔ سلطان پچھلے کئی ماہ سے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وہ ایسے حالات دیکھ کر کرتا رہتا تھا، لیکن بغیر تیاری کے وہ میدان جنگ کی طرف کوچ کرنا نہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی ایک نصرانی قلعہ پر حملہ قسطنطنیہ، انطاکیہ، یروشلم اور اڑیسہ کی عظیم حکومتوں کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا، اور یہ سب عیسائی حکمران اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا وہ اپنی تیاریوں کے بعد ہی رزم گاہ میں قدم رکھنا چاہتا تھا۔ تاہم سلطان نے سرحدی مسلمانوں کی تباہی اور بربادی سے بچانے کی خاطر اپنی جنگی تیاریوں پر زیادہ وقت صرف نہ کیا، اور برق رفتاری سے اپنی قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد وہ ایک لشکر کے ساتھ حلب سے نکلا اور قلعہ اسارب کی طرف کوچ کیا۔ یہ قلعہ حلب سے صرف 4 میل کے فاصلے پر انطاکیہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر تھا۔ وہ صلیبیوں کا سب سے بڑا گڑھ تھا۔ حلب اور اس کے نواحی علاقے اس قلعہ کے صلیبیوں کی یلغار اور ترک تاز کی وجہ سے سخت قسم پرسی اور بیچارگی کے عالم میں تھے۔ بقول علامہ اسیر، قلعہ اسارب کے صلیبیوں نے گویا مسلمانوں کا گلا پکڑ رکھا تھا۔ اس قلعہ کے نصرانیوں کی مسلمانوں پر ایسی وحشت چھائی ہوئی تھی کہ جب سلطان عماد الدین نے اس قلعہ پر لشکر کشی کرنے کا ارادہ کیا تو سلطان کے اکثر امیروں نے اس حملے کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے دلیل پیش کی تھی کہ ایسی صورت میں مشرق کی تمام نصرانی حکومتیں ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی، جبکہ وہ اکیلے ہیں، ان کی پشت ننگی اور بوقت ضرورت کوئی ان کے لیے کمک بن کر نہ آئے گا۔ لیکن سلطان کے نامور جرنیل عز الدین، امیر حاجب، صلاح الدین باغی ثانی اور وزیر ابو جعفر سختی اور شدت کے ساتھ اس حملے کے حق میں تھے۔ سلطان خود بھی صلیبیوں پر ایک کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے امیروں کے مشوروں کو پسے پشت ڈال کر دشمن سے ٹکرا جانے کا عزم کر لیا۔ حکومت کا کام چلانے کے لیے اس نے ابو جعفر کو پیچھے چھوڑا، باغی ثانی کو اس کا مددگار مقرر کیا، اور خود وہ عز الدین کو ساتھ لے کر قلعہ اسارب کی طرف بڑھا اور اپنے لشکر کو قلعے کے چاروں طرف پھیلا کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کو یہ خبر پہنچی کہ عماد الدین نے اس کے قلعہ اسارب کا محاصرہ کر لیا ہے، تو اس نے فوراً اپنی مشاورت کی مجلس خاص کو طلب کیا، جس کا مقصد عماد الدین سے نپٹنے کے لیے لاہ عمل طے کرنا تھا۔ لیکن قلعہ اسارب میں اس دور میں اس قدر مضبوط، مستحکم اور اس کے اندر صلیبی لشکر اس قدر جنگجو اور پرقوت تھا کہ بالڈون کے اکثر عمران عماد الدین کے اس حملے کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، اور بالڈون کو مشورہ دیا کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ عماد الدین خود ہی قلعہ اسارب سے اپنا سر ٹکرا کر واپس لوٹ جائے گا، لیکن ایک معمر اور جہاں دیدہ جرنیل نے بالڈون کو متنبہ کیا کہ عماد الدین کو نظر انداز کرنا اپنے آپ کو دھوکے اور اندھیرے میں رکھنے کے مترادف ہے۔ وہ دوسرے مسلمان حکمرانوں سے مختلف ہے۔
وہ مذہب کا سختی سے پابند اور جنگی امور کا خوب شناسا ہے۔ اگر اس نے قلعہ اثارب کو فتح کر لیا تو ہمارے لیے اس کی حالت ایسے سیلاب اور ایسے طوفان جیسی ہوگی جو اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو بہا اور اڑا لے جاتے ہیں۔ بالڈون اپنے اس جرنیل کی حقیقت آمیز باتوں سے متاثر ہوا۔ اس نے فوراً ایک زبردست لشکر تیار کیا اور اسے قلعہ اثارب کے صلیبیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ عماد الدین اپنے خیمے میں عز الدین کے ساتھ جنگی امور پر باتیں کر رہا تھا۔ ان کا لشکر قلعہ اثارب کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا کہ ایک پہرے دار خیمے میں آیا اور عماد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، راس الشمرا کا ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے باہر روکا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں فوراً سلطان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار قبل بھی حلب میں آپ سے مل چکا ہے۔ وہ اپنا نام امیس بن حران بتاتا ہے۔ عماد الدین نے کچھ سوچا، پھر چونکتے ہوئے اس نے کہا، ہاں ہاں اسے اندر بھیجو فوراً، میں اسے جانتا ہوں۔ وہ ایک قوم پرست اور مذہب پسند انسان ہے۔ اس کی باتوں میں سرور اور اتوار میں جذب ہے۔ پہرے دار باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد امیس خیمے میں داخل ہوا۔ عماد الدین اور عز الدین دونوں نے اٹھ کر امیس سے مصافحہ کیا۔ عماد الدین نے چند لمحوں تک غور سے امیس کو دیکھا، پھر کسی قدر مسکرا کر اس نے کہا، آج تمہارے چہرے پر وہ پہلے والی دھول نہیں، تمہارے امامے کے پیچ بھی ڈھیلے نہیں۔ تمہاری حالت بتاتی ہے کہ تم کوئی بری خبر نہیں لائے ہو۔ عماد الدین رکا اور دوبارہ امیس کو مخاطب کر کے کہا، وہ تمہارا عقاب کدھر پرواز کر گیا؟ میں نے کہا تھا اس سے کہنا اپنا لشکر لے کر ہمارے ساتھ آ ملے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے اس کا انتظار بھی کیا۔ کیا وہ ہم سے اتحاد نہیں کرنا چاہتا اور اپنی الگ اور علیحدہ حیثیت برقرار رکھنا چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بھی ہم اس کی اعانت پر کمر بستہ رہیں گے۔ اگر ہم سے علیحدہ اور دور رہ کر وہ مسلم قوم کی بہتر خدمت انجام دے سکتا ہے تو ہم ہر جگہ اس کے تعاون کے ساتھ مظاہرہ کریں گے۔ امیس نے جواب میں بولتے ہوئے کہا، یا سیدی آپ غلط سمجھے ہیں، وہ آپ کے پاس آنے کو بے تاب ہے، لیکن کیا؟ جواب میں امیس نے یوراکا کے ہاتھوں وادی جبلہ پر گزر جانے والی داستان بتانی شروع کر دی۔ جب وہ یوراکا کے حملوں اور مسلمانوں کی تباہی کے احوال سنا رہا تھا تو عماد الدین نے درد مندی سے کہا، تو کیا عامر بن نافع کا سارا لشکر جنگ میں کام آ چکا ہے؟ وہ نہتہ ہے اور تیتوس کا بھائی یوراکا جبلہ کی وادی پر قابض ہو چکا ہے۔ پھر عماد الدین نے دکھ اور افسوس سے کہا، اس کا مطلب ہے اسے ہماری اعانت کی ضرورت ہے۔ ہائے حیف، ان حالات میں کیسے اور کیوں کر اس کی مدد کر سکوں گا، جبکہ اثارب پر میرے حملے سے ایک لشکر یروشلم سے، ایک انطاکیہ سے اور ایک قلعہ مورۃ النعمان اور حارم کی طرف سے ہم سے جنگ کرنے کے لیے کوچ کر رہا ہے۔ میں بمشکل تمام ابن عساکر سے نمٹ سکوں گا۔ بہرحال مجھے سوچنے کی مہلت دو، شاید رب کریم میری رہنمائی کرے اور میں ایسی راہ نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں ابن عساکر کو روکنے کے علاوہ عامر بن نافع کی مدد بھی کر سکوں۔ عماد الدین جب رکا تو امیس نے پھر بولتے ہوئے کہا، سیدی میں نے اپنی داستان ختم نہ کی تھی۔ عماد الدین نے چونک کر پوچھا، ابھی کچھ کہنا اور باقی ہے؟ ہاں سیدی۔ اس کے بعد عامر بن نافع نے دمشق اور قبائل بنو ابس و بنو زیبان سے 2500 کا لشکر مرتب کیا۔ اس لشکر کی مدد سے اس نے پہلے عیسائی بستیوں پر حملہ کر کے اپنی بستی کی تباہی اور بربادی کا خوب انتقام لیا۔ اس کے بعد اس نے یوراکا کے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ کر خوب تباہ و برباد کیا۔ یوراکا کے لشکر کی تعداد 15-20 ہزار کے قریب تھی۔
اور عامر بن نافع نے اس میں سے ایک سپاہی کو بھی زندہ بھاگنے کا موقع نہ دیا، حتیٰ کہ اس نے یوراکا کو زندہ پکڑ کر بعد میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب جبلہ وادی میں یوراکا نہیں، عامر بن نافع کا اقتدار ہے۔ اس نے یوراکا کے خوراک کے وسیع ذخیرے اور بے شمار خیموں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ عماد الدین نے بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فدا ہوں، فدا ہوں، فدا ہوں ایسے سرفروش پر جس نے 2500 سے 15,000 لشکر کا مقابلہ کر کے اسے نیست و نابود کر دیا۔ سلام ایسے فرزند کو جس نے اپنا فرض خوب ادا کیا۔ احسنت اور آفرین ایسے مجاہد کو جس نے جبلہ وادی کو دشمن کی گرفت سے نکال لیا۔ عماد الدین نے ذرا رک کر پوچھا، اب کون سی چیز عامر بن نافع کو ہمارے پاس آنے سے مانے ہے؟ کیا وہ ہم سے کوئی یقین دہانی چاہتا ہے؟ امیس نے پھر دخل اندازی کی، یہ بات نہیں ہے میرے آقا، اس نے مجھے اس غرض سے آپ کی طرف روانہ کیا تھا کہ میں آپ سے التماس کروں کہ آپ صلیبیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں۔ اس طرح تیتوس اور دوسرے قلعوں کے عیسائی حاکم آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو وادی جبلہ میں بسنے کا پھر موقع مل جائے گا۔ میں پہلے حلب گیا تھا، وہاں سے خبر ہوئی کہ آپ اسارب کی طرف کوچ کر چکے ہیں، لہٰذا میں ادھر چلا آیا۔ عماد الدین نے کچھ سوچا، پھر امیس سے کہا، اچھا ہوا تم ادھر آ گئے۔ اب جبکہ ہم نے اسارب پر حملہ کر دیا ہے، وادی جبلہ محفوظ ہو گئی ہے، کیونکہ قلعہ حارم کا تیتوس اور قلعہ مرۃ النعمان کا عیسائی حکمران ایک مشترکہ لشکر لے کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہ وادی جبلہ کی طرف سے غافل ہیں۔ میں اس لشکر کی راہ روکنے کے لیے آج ہی عز الدین کی سپہ سالاری میں لشکر کا ایک حصہ روانہ کر رہا ہوں۔ حارم اور مرۃ النعمان کے متحد لشکر سے نمٹنے کے بعد عز الدین اس لشکر کی راہ بھی روکے گا جو انطاکیہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس دوران میں اسارب کا محاصرہ کیے رہوں گا۔ امیس تم آج ہی واپس لوٹ جاؤ اور عامر بن نافع کو میرا پیغام دو کہ وادی جبلہ اب محفوظ ہے، لہٰذا وہ وادی سے نکل کر راس الشمرا کے مشرق میں اس شاہراہ پر نگاہ رکھے جو یروشلم کی طرف سے آتی ہے۔ جب یروشلم سے آنے والا لشکر راس الشمرا سے آگے کوہستانی سلسلے میں داخل ہو جائے تو وہ اس پر شب خون مارنے کا عمل شروع کر دے۔ عماد الدین نے غور سے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ یروشلم سے آنے والے لشکر کی رفتار سست پڑ جائے گی۔ اس وقت تک میں کسی رات وقت نکال کر اچانک یروشلم سے آنے والے اس لشکر پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یروشلم کی طرف سے آنے والے لشکر میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ کر نہ جائے۔ میں بالڈون کو سبق دوں گا کہ ہم ایسا شیریں نوالا نہیں جسے وہ جب چاہے چبا لے، جب چاہے اگل دے۔ وہ قلعہ اسارب کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں اور مجھے ان پر ثابت کرنا ہے کہ یہ قلعہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارے ایمانی جذبے کے سامنے سمندر اور کوہستانی چٹانوں تک کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں۔ تم کب تک میرا یہ پیغام لے کر عامر بن نافع کی طرف روانہ ہو سکتے ہو؟ اس سے کہنا بد سے بدتر حالات میں مایوس نہ ہونا۔ ہمارے رب کی رحمت و اعانت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ہر امتحان اور ہر مہم میں فوز مند اور سرخ روح بنا کر نکالے گا۔ اس کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے۔ بوڑھے امیس نے چھاتی نکالتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا، یا سیدی، میں ابھی اور اسی وقت عامر بن نافع کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ یروشلم کی طرف سے آنے والے لشکر کے لیے ہم نے قلعہ اسارب کی طرف آنے والی شاہراہ پر خطر اور خاردار بنا دی ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، عامر بن نافع کھلے میدان میں یروشلم سے آنے والے لشکر کو اگر واضح شکست نہ دے سکا
تو بھی دشمن آپ تک پہنچتے پہنچتے اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوگا۔ عماد الدین نے ہمدردی اور شفقت سے کہا، تم ایک رات ہمارے پاس رہ کر آرام کرو اور کل یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ امیس آگے بڑھا اور مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سیدی مجھے اجازت دیجیے، ایسے موقعوں پر آرام اور سکون کی نیند حرام ہے، میں یہاں سے روانہ ہوتا ہوں۔ عماد الدین اور عز الدین دونوں پھر کھڑے ہو گئے۔ امیس نے دونوں سے مصافحہ کیا، پھر وہ خیمے سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف کوچ کر گیا۔ یروشلم سے بالڈون کے آنے والے لشکر کی طرف سے عماد الدین کچھ مطمئن ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عامر بن نافع اگر اس لشکر کو مکمل طور پر روک نہ سکا تو وہ اس کی رفتار سست کرنے میں کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ اسی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے عماد الدین نے عز الدین کو لشکر کا ایک حصہ دے کر انطاکیہ، مرۃ النعمان اور حارم کے لشکروں کو روکنے پر لگا دیا۔ رات کی تاریکی میں عز الدین اپنے حصے کے لشکر کو لے کر کوچ کر گیا۔ عماد الدین نے اپنے لشکر کو پھیلا کر اسارب کے چاروں طرف لگا دیا تاکہ صبح ہونے تک دشمن یہ محسوس نہ کرے کہ اس کے لشکر کا ایک حصہ کہیں روانہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ عماد الدین نے اسارب کے قلعے پر پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیر اندازی اور جان لیوا حملے شروع کر دیے۔ عز الدین برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف بڑھا۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ انطاکیہ کی طرف سے آنے والا لشکر اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے دریائے آسی کے اس پار ہی پڑاؤ کر چکا ہے کہ رات کی تاریکی میں کوہستانوں کے اندر سفر کرتے ہوئے دشمن ان پر کوئی شب خون نہ مار بیٹھے۔ لیکن عز الدین رات کی تاریکی میں اس درندے کی طرح انطاکیہ کے لشکر کی طرف بڑھ رہا تھا جو تیز چلنے والی ہواؤں سے گھاٹ پر پانی پینے والے ہرنوں کی بو سونگھ لیتا ہے۔ آدھی رات کے قریب عز الدین نے دریائے آسی کو پار کر کے انطاکیہ کے لشکر پر ایسا ہولناک شب خون مارا کہ دشمن کی آہو فغاں سے فضائیں چیخ اٹھی۔ ایک شور کا طوفان تھا جو اس وادی میں اٹھ کھڑا ہوا جس کے اندر لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ عز الدین نے لمحوں کے اندر اس لشکر کو تہہ تیغ کر کے رکھ دیا اور لشکر کے بہت کم سپاہی اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ عز الدین نے دشمن کے رسد اور خوراک کے ذخیرے اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ دشمن کے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے سینکڑوں گھوڑے عز الدین نے پکڑ لیے۔ ان پر رسد اور خوراک اور ہتھیار لاد کر اپنے 3 سپاہیوں کی حفاظت میں سلطان کے پاس قلعہ اسارب کی طرف روانہ کر دیے۔ عز الدین نے دم نہ لیا۔ انطاکیہ کے لشکر کو برباد کرنے کے بعد وہ جنوب کی طرف بڑھا۔ اب اس کا رخ تیتوس اور مرۃ النعمان کے متحدہ لشکر کی طرف تھا۔ شاید رات ہی رات میں وہ اس ہر خطرے کا قلع کما کر دینا چاہتا تھا جو آگے چل کر عماد الدین اور اس کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بن سکتا تھا۔ انطاکیہ کے لشکر پر عذاب بن کر ٹوٹنے سے قبل ہی اس نے اپنے جاسوسوں کو تیتوس کے لشکر کی کھوج لگانے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ رات بھر وہ جنوب کی طرف بڑی تیزی سے سفر کرتا رہا حتیٰ کہ وہ دریائے آسی اور جبلہ ندی کے سنگم پر پہنچ گیا۔ اب وہ ندی کے کنارے کنارے مغرب کی طرف قلعہ حارم کے رخ پر بڑھا۔ دوسرے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو عز الدین کے 3 جاسوس دائیں طرف پہاڑوں کے اندر گھوڑے دوڑاتے ہوئے نمودار ہوئے اور انہوں نے عز الدین کو اطلاع کی کہ تیتوس کو ہمارے اس لشکر کے کوچ کی اطلاع مل چکی ہے، لہٰذا وہ راستہ بدل کر اسارب کی طرف جا رہا ہے۔ جاسوسوں نے یہ خبر بھی کی کہ وہ راستہ یہاں سے صرف 5 میل کے فاصلے پر ہے اور اگر کوہستانوں کے اندر ایک مختصر ترین کعبہ کاٹا جائے تو تیتوس اور مرۃ النعمان کے متحدہ لشکر کو روکا جا سکتا ہے۔ عز الدین اپنے لشکر کو وہیں روک دیا اور اپنے جاسوسوں کی رہنمائی میں اب وہ کوہستانی سلسلے کے اندر ہی اندر شمال کی طرف بڑھنے لگا۔
برق کے کوندے کی سی تیزی کے ساتھ عز الدین نے کوہستانوں کے اندر 10 میل کا ایک چکر کاٹا، اور دھوپ جب خوب تیز ہو کر نشیب و فراز پر ایک جیسی پھیل گئی، تب عز الدین تیتوس اور مرۃ النعمان کے لشکری کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ تیتوس اور مرۃ النعمان کا ایک جرنیل اپنے لشکر کے آگے آگے تھا۔ جب عز الدین نے ان کی راہ روکی تو تیتوس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوہستانوں کے اندر مسلمانوں کا کوئی لشکر ایسی خطرناک صورت میں ان کی راہ روک سکتا ہے۔ عز الدین رکے اور دم لیے بغیر تیتوس کے اس متحدہ لشکر پر حملہ آور ہوا۔ تیتوس نے اپنے لشکر کو خوب جما کر استقامت اور استقلال سے لڑانا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا، کیونکہ عز الدین نے اس کے لشکر کے اندر گھس کر سارے جنگی نظام کو یوں درہم برہم کر دیا جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا بکریوں کے باڑے میں گھس کر ایک ہلچل، بھگدڑ، کھلبلی اور افراتفری برپا کر دے۔ عز الدین نے اس متحدہ لشکر کو یوں درہم برہم کر دیا جیسے کوئی سرکش اور جوانی میں بھرا ہوا جنگی سانڈ بھربری زمین کے کسی ٹیلے کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ تیتوس نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح اپنے لشکر کے ساتھ جم کر لڑ سکے، لیکن شیردل عز الدین نے اس کی ہر تدبیر بیکار اور اس کے ہر حربے کو ناکام بنا دیا تھا۔ صرف ایک ساتھ کی جنگ کے بعد تیتوس اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ عز الدین نے تھوڑی دور تک اس کا تعاقب کر کے اس کے لشکر پر مزید تباہی اور ویرانی طاری کر دی۔ اس کے بعد وہ جس برق رفتاری سے آیا تھا اسی برق رفتاری کے ساتھ قلعہ اسارب کی طرف کوچ کر گیا۔ ایک لحاظ سے عز الدین نے شمال اور مغرب کی سمتوں کو محفوظ کر دیا تھا۔ تیتوس جب اپنے تباہ حال لشکر کو لے کر کوہستانوں کے اندر ایک جوہڑ کے کنارے رکا تو ایک سوار اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جنوب کی طرف سے آیا۔ تیتوس کے پاس آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ڈرتے ہوئے اس نے تیتوس سے کہا، میں آپ کے لیے ایک بری خبر لایا ہوں۔ تیتوس نے سخت بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑھ کر اور بری خبر کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں بدترین شکست ہوئی ہے۔ نہ جانے یہ کون مسلمانوں کا جرنیل تھا جس نے لمحوں کے اندر ہمیں اکھاڑ پھینکا۔ اس بار آنے والے نے پریشان آواز میں کہا، میں یہ بری خبر آپ کے بھائی کی طرف سے لایا ہوں۔ تیتوس نے چونکتے ہوئے پوچھا، تو یوراکا کی طرف سے کیسی خبر لایا ہے؟ آنے والے نے غمزدہ آواز میں کہا، یوراکا پر عامر بن نافع نے صرف 2500 کو لشکر کو لے کر حملہ کیا اور اس کے 20,000 کے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیتوس نے حیرت اور پریشانی میں کہا، یہ عامر بن نافع پھر دوبارہ کیسے جی اٹھا؟ یوراکا نے تو مجھے اطلاع بھجوائی کہ عامر بن نافع اس سے جنگ کرتے ہوئے مارا گیا ہے۔ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے لشکر کو تہہ تیگ کر کے ان کی بستیوں کو ویران کر دیا ہے۔ نوارد نے غمزدہ آواز میں کہا، جس وقت یوراکا نے وادی جبلہ پر حملہ کیا تھا عامر بن نافع وہاں نہ تھا، گو اس کا لشکر یوراکا نے فلیٹو نابود کر دیا تھا۔ اس کے باوجود عامر بن نافع نے کہیں سے 2500 جوان جمع کر کے یوراکا پر حملہ کیا اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا اور وادی جبلہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اب وہ دوبارہ بڑی تیزی سے اپنی بستیوں کو آباد کر رہا ہے۔ تیتوس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اور میرا بھائی یوراکا اس وقت کہاں ہے؟ آنے والے جاسوس نے کہا، یوراکا کو عامر بن نافع نے جنگ کے دوران زندہ گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں اس نے یوراکا کو قتل کر دیا۔ تیتوس کے چہرے پر مردنی اور موت کی پرچھائیاں بکھر گئی۔ وہ خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اتنے میں مرۃ النعمان کے جرنیل نے تیتوس کو مخاطب کر کے کہا،
کیا ہمیں عامر بن نافع سے یوراکا کا انتقام نہ لینا چاہیے؟ تیتوس نے چونکتے ہوئے کہا، گو میرا بھائی قتل ہو گیا ہے اور مجھے اس کا انتقام لینا چاہیے۔ اس کے باوجود تمہارا مشورہ مجہول اور غیر معقول ہے۔ یاد رکھو، عماد الدین نے اسارب کا محاصرہ کر رکھا ہے اور اسارب سے فارغ ہوتے ہی وہ مرۃ النعمان یا حارم پر حملہ آور ہوگا۔ اگر ہم عامر بن نافع کے خلاف الجھ گئے تو ہمارے اپنے قلعے غیر محفوظ ہو جائیں گے اور عماد الدین اسارب سے اٹھ کر بغیر کسی مزاحمت کے ہمارے قلعوں میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے عامر بن نافع کی طرف جانے کی بجائے اپنے اپنے قلعوں میں جا کر عماد الدین کے خلاف اپنے دفاع کو اور زیادہ مضبوط اور استوار کرنا چاہیے۔ گو قلعہ اسارب اپنی مضبوطی میں لاسانی ہے، اس کے باوجود یہ بھی یاد رکھو عماد الدین بھی جنگی ممارست میں لاسانی ہے۔ قلعہ اسارب کے محافظ زیادہ دیر تک اس کے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے اور اسارب کو زیر کرنے کے بعد عماد الدین کا رخ ہماری طرف ہوگا اور قبل اس کے کہ عماد الدین ہمارے قلعوں کے سامنے پڑاؤ کرے، ہماری فصیلوں پر کمندے پھینکے اور ہماری شہر پناہ کے دروازوں کو توڑنے کی کوشش کرے۔ ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ بصورت دیگر عماد الدین کے سامنے ہماری حالت ایسی ہوگی جیسے طوفان کے سامنے پتجھڑ کے مارے خشک اور آوارہ پتے۔ تیتوس اور اس جرنیل نے جوہر کے کنارے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور علیحدہ ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ امیس اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وادی جبلہ میں خیموں کے شہر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی بستیاں جو پہلے مکمل طور پر تباہ حال اور خالی پڑی تھی اب کچھ کچھ آباد ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ اس نے اسفیرہ کے باہر بھی کئی مرد عورتوں کو کام کاج میں مصروف دیکھا۔ اس کے علاوہ بستی کے گھروں سے دھواں اٹھتا ہوا بھی دکھائی دے رہا تھا۔ عامر اور رکن الدین اسے اپنے خیمے سے باہر ہی مل گئے۔ وہ دونوں دھوپ میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ امیس کو دیکھتے ہی انہوں نے آپس میں گفتگو ترک کر دی اور امیس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ امیس ان کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا۔ عامر اور رکن الدین نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ عامر کے کچھ پوچھنے سے قبل ہی امیس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اب وادی جبلہ کی طرف سے مطمئن ہو جائیے، اس کی طرف اب کسی کو دھیان دینے کا وقت ہی نہ ملے گا۔ میرے حلب پہنچنے سے قبل ہی عماد الدین قلعہ اسارب پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اب انطاکیہ، مرۃ النعمان اور حارم کے لشکر بھی اسارب کے نصرانیوں کی مدد کے لیے اسارب کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ ان لشکروں کو روکنے کے لیے عماد الدین نے اپنے نامور جرنیل عز الدین کو روانہ کر دیا ہوگا۔ ایک اور لشکر یروشلم کے بالڈون کی طرف سے اسارب کی طرف آ رہا ہے۔ اس لشکر کو روکنے اور اس کی رفتار سست کرنے پر عماد الدین نے آپ کو مقرر کیا ہے۔ امیس رکا، سانس درست کی اور آگے بولنا شروع کیا۔ یہ لشکر اس شاہراہ پر آئے گا جو راس الشمرا سے 10 میل مشرق میں یروشلم سے شمال بلاد کی طرف جاتی ہے۔ عماد الدین نے کہا ہے عامر بن نافع سے کہنا کہ وہ اس لشکر پر نگاہ رکھے۔ جب یہ لشکر راس الشمرا سے آگے نکل کر کوہستانی سلسلے میں داخل ہو تو اس پر شب خون کا عمل شروع کر دیا جائے۔ عماد الدین کا کہنا تھا کہ عامر اگر اس لشکر کی راہ قطعی طور پر روک نہ سکا تو کم از کم اس لشکر کی رفتار سست کر دے گا۔ اس دوران عماد الدین کسی رات وقت نکال کر آپ سے آ ملیں گے اور اس طرح یروشلم سے آنے والے اس لشکر کو عبرتناک شکست دی جا سکتی ہے۔ عماد الدین عز الدین کو اس مہم پر روانہ کر چکا ہوگا۔ امید ہے اب تک عز الدین اپنے ہدف پر ضرب لگا چکا ہوگا۔ عامر نے رکن الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رکن الدین، لشکر کو کوچ کی تیاری کراؤ
سارے خیمے ان خچروں پر لاد لیے جائیں جو یوراکا سے ہمیں ملے ہیں۔ 500 ایسے جوان مقرر کر دو جو صرف سامان رسد اور خوراک سے لدے ہوئے جانوروں کی حفاظت کرتے ہوئے لشکر کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اس میدان سے اپنی ہر چیز اٹھا لی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آدھی رات تک راسو شمرا پہنچ جائیں۔ وہاں سے چند آدمیوں کو جنوب کی طرف روانہ کریں گے جو یروشلم سے روانہ ہونے والے لشکر کی نقل و حرکت کی اطلاع کریں گے۔ رکن الدین پیچھے ہٹ گیا اور لشکر کے کوچ کی تیاری کرنے لگا۔ عامر نے ابو امیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی تمہیں اب ایک اچھی خبر دیتا ہوں۔ ہمارے لشکر کی تعداد دوگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تمہارے بعد ہم ساری مسلمان بستیوں میں گھوم گھوم کر اذانیں دیتے رہے، جن کی وجہ سے یوراکا کے حملے میں بھاگے ہوئے مسلمان اپنی اپنی بستیوں میں لوٹ آئے ہیں۔ میں نے ان میں خوراک کا ایک بڑا ذخیرہ اور جانور تقسیم کر دیے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ اپنی بستیوں کو آباد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اپنے لشکر کے 3000 جوان بھی مل گئے ہیں۔ یہ ہمارے وہ لشکری ہیں جو یوراکا سے جنگ کرتے ہوئے اس وقت بھاگ گئے تھے جب نقیب اور سعد جنگ میں کام آ گئے تھے۔ اب ہمارے لشکر کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ عامر خاموش ہو گیا کیونکہ کچھ سپاہی اس کا خیمہ اکھاڑنے لگے تھے۔ عامر اور امیس بھی ان کی مدد کرتے ہوئے کام میں لگ گئے۔ سہ پہر کے قریب عامر اپنے لشکر کے ساتھ وادی جبلہ سے راسو شمرا کی طرف کوچ کر گیا۔